نبھا رہے ہوتے، بلکہ کام بڑھ جاتا ہے ان موقعوں پر۔ اچھا جی، آغا صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، اور قلمی نام جو ہے آغا جی ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائیں کہ کتنا مواد ہو گیا اکٹھا، اللہ کب سے لکھ رہے ہیں اور بچپن سے آپ بتا رہے ہیں جیسے، تو کتنا جو ہے مواد بک کی شکل میں آیا؟ یا کتاب میں؟ کتاب کی شکل کی بات کرتے ہیں۔ ایک کتاب تو ہے مارکیٹ میں آلریڈی، باقی ان پروسیس ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا لکھے ہوئے؟ یہ ہابی ہے، مطلب شاعر برائے شاعر نہیں ہوں کہ بس وہ قلم لے کے پھر رہے ہیں۔ تو یہاں ممکن ہے، نہیں ممکن ہے، لازم بات ہے، ہر ایک نے روزی روٹی کرنی ہے، پیٹ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ شاعر جو ہے، شاعر کا تو آپ کے سامنے حال ہے، ایک بک آج کل لوگ خریدتے نہیں، ایک کتاب نہیں لیتے، تو کہتے ہیں پیزا تو کھا لیں گے کتاب نہیں لیں گے، یہ حال ہے اب تو ای بک کا زمانہ آ گیا ہے، سب جو ہے سوشل میڈیا پر آ گیا ہے۔ کتاب سے دوری کے مسائل ہیں ہماری سوسائٹی میں آج جتنے بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے بالکل آج کا کرنٹ ایشو ہے، یہ جو ویسٹ مینجمنٹ والے جتنی محنت کرتے ہیں، آپ کے سامنے آپ ہر گلی میں دیکھیں کہ وہ ڈرم پڑا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد سارا کوڑا پڑا ہوا ہے، ڈرم خالی پڑا ہوا ہے۔ پھر ان کو بار بار جیسے سمجھاتے ہیں کہ بھئی اس کو آگ نہیں لگانی ہے، تو اس میں آگ بھی لگی ہوتی ہے۔ مینز کہ لکھی ہوئی چیز کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو پھر آپ یوں تنگ ہوں گے، اور لکھی ہوئی چیز کیا ہے؟ کتاب پڑھنی شروع۔ تو جو کتاب سے آپ دور ہوں گے، وہ کتاب قرآن بھی ہے، اور وہ کتاب آپ کی میڈیکل سائنسز کی بھی، اور وہی کتاب آپ کی ہابیز کی بھی ہے۔ جب آپ کتاب سے دور ہوں گے تب آپ نیچر سے اور سسٹم سے دور ہوں گے۔ ای بک کبھی بھی اس کو فلفل نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ میٹیریل لے سکتے ہیں، تھوڑا سا پڑھ لیا، ذرا دیکھ لیا، کوئی مطلب کی چیز ہوئی تو اس کو ذرا تھوڑا چیک کر لیا، بٹ بک وہ نہیں ہے، یا مزہ جس کو کہتے ہیں، وہ چس نہیں ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کتاب پڑھنے کی، وہ جو چس ہے، وہ مزہ ہے، وہ الگ چیز ہے۔ جی، آپ اس سے کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے موبائل سے۔ یو کین لائک سی اے ویڈیو، واچ اے ویڈیو، بٹ یو کین ناٹ ریڈ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ لکھنے کا بہرحال۔ اچھا، پھر سیو بھی کر لیا جائے تو پھر اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ کتاب کو تو کبھی بھی اٹھا لیتا ہے، بندے نظر آ جاتی ہے، کتاب کی شکل میں پڑا ہے کتابچہ، تو یہ کہاں سے دیکھیں گے یار؟ موبائل میں اتنے 100 وہ چیزیں ہوتی ہیں، میں کہتی ہوں، تو کہاں سے کتاب اصل میں آپ کو آکیوپائی کرتی ہے نا، بیزی کرتی ہے، کانسنٹریٹ آپ کا اس پہ ہو جاتا ہے۔ کتاب کا اپنا ایک ٹیمپرامنٹ ہے، اور کتاب چونکہ ایک، اب آپ دیکھیں پاکستان میں اور کتاب سے بہت دوری ہے، لکھنے سے بہت دوری ہے۔ ایون جو لکھ رہے ہیں وہ ان کا مشاہدہ نہیں ہے ایسا، وہ کوالٹی نہیں لکھ پا رہے ہیں، اور ایون جو آپ جتنا کتاب سے دور ہوتے جائیں گے اور یہ سارے مسائل بڑھتے جائیں گے۔ آپ کا موبائل آ گیا، ویری گڈ، آپ کو موبائل مبارک ہو، لیکن اس نے آپ کو کیا دیا؟ ویئر یو آر ناؤ۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے میاں بیوی بچے وغیرہ وغیرہ جتنے آپ کے گھر کے ممبرز ہیں، سارے یوں دائرے میں بیٹھ کے اپنے اپنے موبائل پہ بیزی ہیں۔ یعنی یہاں بیٹھ کے میں یو کے میں رابطے میں ہوں، ساتھ والے سے رابطے میں نہیں ہوں، یہاں بیٹھ کے امریکہ بات کر رہا ہوں اور آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ سو ایک کتاب سے دوری ہے ساری۔ کتاب سے جتنا پیار آپ کریں گے اتنا آپ کو، آپ کی شخصیت بھی بنے گی، آپ کا مزاج اور ٹیمپرامنٹ بھی بنے گا، اور آپ کو خدا بہت سی توفیقات میں بھی اضافہ کرے گا، جو آپ کی علمی توفیقات۔ بالکل بالکل۔ اچھا، جو ذہن کی وسعت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ چیز بڑی اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک بک جو ریڈر ہے اس کی انفارمیشن میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن آج کل تو ہم جو ہے سوشل میڈیا سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، وہاں ہمیں بہت کچھ نظر آ رہا ہے۔ آج کل ہم ویڈیو فارم میں دیکھ کر نا بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، یار یہ کافی ہے، سفیشینٹ ہے، جو چیز ہے نظر آ جاتی ہے، یوٹیوبر نظر آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم لے کیا رہے ہیں، بات یہ ہے اب کاؤنٹ کرتی ہے۔ جی دیکھیں، یہ اسپیشلی سوشل میڈیا اور ریومرز کا یہ ایک ایسا طوفان بدتمیزی ہے کہ آج، بلکہ کل سپریم کورٹ بھی اسی بات کو، سپریم کورٹ رو رہی تھی کہ بھائی ابھی ہم بات کرتے ہیں، ادھر آپ یوٹیوب پہ آ جاتے ہیں۔ تو ریومرز میں رہتے ہوئے آپ کو آتھینٹک سرٹیفائیڈ میٹیریل ڈھونڈنا خود آپ کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ یعنی وہ باتیں جو آپ میڈیا پر نہیں کہہ سکتے تو اب آپ جو ہے وہی آپ نے چینل بنا لیا، وہی جو ہے آپ نے دل کھول کر جو ہے جس کے بھی خلاف ہے آپ بول رہے ہیں۔ اگر کسی اور کنٹری میں ہوتا، کسی کے بھی خلاف، تو آپ کو اخلاقی، بالکل آپ کو اتھرائز بھی نہیں کیا جاتا اور چینل بند کر دیا جاتا۔
تو لیکن یہاں جو ہے ایسا سلسلہ ہے. یہ اب رسپانسبلز کی ذمہ داری ہے. ایکچولی ہوتا یوں ہے نا کہ جب آپ کوئی فلٹر نہیں لگائیں گے, بالکل, جب آپ اور پھر جو میٹیریل بھیجنے والا ہے اس پر فلٹر ہونا چاہیے, بند نہیں کرنا چاہیے. اب یہ سوچیں بہت سارے نوجوان ہیں, بہت سارے بچے ہیں جو بے روزگار ہیں. آپ یہ دیکھیں وہ بے روزگار ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتا, جاب نہیں ملتی, کوئی میڈیم نہیں مل رہا کوئی. تو اگر وہ بچے جو ہے کسی کو جو ہے انٹرٹین کر دیتے ہیں, ہنسا دیتے ہیں, کچھ انفارمیشن دے دیتے ہیں, تو یار ان کے گھر میں بھی کچھ آ جاتا ہے اور جو ہے آپ لوگ بھی جو ہے انٹرٹین ہو جاتے ہیں. تو یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے, مذائقہ نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں, کروڑوں میں کتنے لوگ ہیں جن کے جو روزگار ہیں اسی سے جڑے ہوئے ہیں, یوٹیوب سے میڈیا یا سوشل میڈیا سے. سوشل میڈیا یا میڈیا کے ضرور, لیکن جو لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں آپ ان کے چینلز بند کر دیں. یہ آسان طریقہ ہے, کوئی فلٹر لگا دیں نا, آپ کو پتا ہو فلاں جو ہے یہ کر رہا ہے, چلے جی بند کر دیں. تو یہ اس طرح کی کوئی پالیسی بنانا بہت ضروری ہے. دیکھیں پوری دنیا میں ایسے ہی ہے کہ آپ یعنی ایز اے گورنمنٹ جو آپ کے خیال میں جو آپ کی پالیسیز کے اگینسٹ ہے وہ آٹو فلٹر سسٹم میں چلا جاتا ہے. اچھا پھر اگر کوئی چیز ایسی آ بھی گئی ہے جو اس کے ویورز جیسے ہی کچھ بڑھے ہیں تو وہ فوراً بند کر دیا, فوراً بند کر دیا. بالکل, یہ بھی ہوا ہمارے یہاں. یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ جب تک وہ پانی سر سے گزر کے اگلے سر تک نہیں پہنچ جائے گا اور پچھلے سر ختم نہیں ہو جائیں گے تب تک ہم ہوش نہیں پکڑیں گے. اور پھر وہی بات ہے کہ جب آپ میٹیریل سوشل میڈیا پہ دینے جا رہے ہیں تو پلیز ذرا اس کو اسٹڈی کر لیں, اس کے اوپر ریسرچ کر لیں تھوڑی سی, اور اس کو پازیٹیو جیسز میں دیں. پھر آپ کے پاس جو معلومات ہے اس کا ریفرنس ضرور دیں. بالکل, اگر آپ کوئی سائنٹیفک یا ایون کوکنگ یا ایون کچھ بھی آپ انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں پلیز اس کا ریفرنس بھی ساتھ دیں. اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس کی اوتھینٹسٹی لیول دیکھنا آسان ہو جاتا ہے. بالکل, تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. سنائیں آپ تھوڑا سا ماحول جو ہے چینج کریں. ہاں چینج کریں, دکھڑے تو بہت رولی ہے, تھوڑا سا جو ہے چینج کرتے ہیں. تو کیا ایسا ہے کہ آپ کی جو شعر و شاعری ہے اس میں بھی کچھ ہے وہ بچھوڑے والا کچھ اس طرح کا ہے, ہجرت, ہاں فراق, تو ہم بھی وہ اپنا دور یاد کر لیں جسے ہم گزرے. اب ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوتی, وہ ایک ایج ہوتی ہے جب آپ کو جس سے آپ ایفلیٹ ہوتے ہیں یا جس کو آپ چاہتے ہیں یا پسند کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتا یا دور ہو جاتا ہے, تو پھر جو ہے وہ زخم جو دل پہ لگتے ہیں تو اس کے حوالے سے سنا. پھر پنجابی سنیں. جی ضرور. اس کا نام ہے لیک مکوڑے. اچھا, لیک مکوڑے ابھی آتی ہے آپ کو؟ نہیں پنجابی. لیک مکوڑے جو اردو یا انگلش کی جو گندی رائٹنگ ہوتی نا, ٹھیک ہے, کیڑے مکوڑے تو سنتے ہیں, کیڑے مکوڑے, یہ لیک مکوڑے ہیں. لکیر سے لکیر مکوڑے. اچھا اچھا, آپ سے سنتے ہیں معذرت کے ساتھ, وقت ہو گئے چھوٹے سے وقفے کا, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے جو ہے لیک مکوڑے سنتے ہیں. ناظرین کہیں مت جائیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور ہم سنتے ہیں لیک مکوڑے. بڑا پیارا نام ہے, شاعری آپ سے. تو آغاز عائشہ, یہ وچھوڑا آپ نے کہا نا کہ وچھوڑا سنائے, تو پچھلیاں کنیاں راتاں تو مصرے جوڑ بنا کے لکھنا, لکھ کے کاٹے ماری جانا. واہ, ذہن بھی خالی دل بھی چوپے, دھیان بھی اینج انیرا کوپے. واہ, اکھ دے منظر گواچے جائے نے, اکھیں دھند سیاپے جائے نے, اکھاں مل مل نپی جانا, ایویں کلیاں کھپی جانا. واہ, سوچ دے دیوے بوئے ترنا, قلم بھی چکنا کاپی پھڑنا. واہ, کاپی اندرے دھاریاں خالی, بوئے خالی باریاں خالی. واہ, طرزاں تے الماریاں خالی, چھت دیاں کڑیاں ساریاں خالی, پھلاں دیاں بھی کیاریاں خالی. ویڑا خالی بھانڈے خالی, پوڑیاں نال برانڈے خالی. واہ, نہ کوئی کچن دا کھڑک کھلارا, نہ کوئی گھر وچ دڑک بلارا. مودیاں منجیاں کولے مودے, واہ جی واہ, کਣکاں دے پڑولے مودے. واہ جی, خالم خالی قلم کلا, سکم سکا چپ چپیتا, کاغذ سارے کالے کیتے, دستہ پورا خالی کیتا. واہ, اد ادھورے کچے کوڑے, چڑمڑ ٹھپے ورکیاں دا ایک پمبل پوسا. واہ جی واہ, آپ ہی واہ کے لیک لکیراں,
آپ ہی لکھ کے ورکے چیراں واہ جی سنج مکان تے سنجے گھر دیاں ساریاں اٹاں وارو وار جو بولن لگیاں اے اکلاپا ہجر سیاپا چپ چپیتے گل وچ پا لے واہ جی زبردست ایتھے پھل نہیں کھڑنے اپنا ذہن بنا لے پینگ عشق دی اکھ جے بدلے ہجر دی سولی بن جاندی ہے واہ جی واہ جو پینگ عشق دی اکھ جے بدلے ہجر دی سولی بن جاندی ہے وصل دی لال گلابی چادر واہ پھکی ہندی 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 آہا چٹی ہو کے وانگ کفن دے تن جاندی ہے واہ جی واہ کیا زبردست ہر چیز خالی ہی خالی ہے دل خالی ہے تو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگے گی ہر یہ چیز بچھوڑا کو آپ نے اب کہا ہے نہیں مزے کا تھا یہ مزے کے تھا یہ وہ دور کی باتیں ہیں جب آپ ٹین ایجر ہوتے ہیں ٹین ایج میں ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی اچھا لگ جاتا ہے اور پھر ایسا ہو جائے تو پھر آپ کو لگتا ہے دنیا خالی ہو گئی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ساری جو ہے خواب و خیالوں کی باتیں ہیں خواب و خیالوں کی باتیں ہیں تو واقعی شاعر جو ہے خوابوں میں رہتا ہے کیا حقیقت نہیں شاعر آپ کے شاعر نے آپ کو پاکستان دیا ہے بالکل تو خواب دیکھا تھا نا تو شاعر نے تحریک دینی ہوتی خواب و خیالوں کی باتیں نہیں یہ دیکھیں جب تک آپ سوچیں گے نہیں تب تک آپ اس کو ٹیبل پہ نہیں لائیں گے ایزیوم کر لیتا ہے ایک شاعر جو حقیقت سے میں نہیں ہوتی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اچھا نہیں شاعری دو طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دیکھیں پھر وہی بات ہے کوالٹی میٹیریل کی بات ہے شاعری میں آپ مجاز کی طرف آئیں تو پھر وہ لیلا مجنو ہیر سسی پنو سارے اکٹھے کر کے رونا پیٹنا مچا دیں بالکل شاعری میں آپ حقیقت کی طرف آئیں تو کچھ اصلاحات پر یا حقیقی اور مجازی کی شاعری میں کیا فرق ہے تھوڑا یہ بھی بتا دیں دیکھیں آپ جتنا صوفیانہ کلام دیکھیں جس میں کچھ میٹیریل دیکھیں اصلاح کا پہلو دیکھیں جس میں جو چیز آپ کو خدا کے قریب لے آئے وہ کلام وہ الفاظ وہ گانا وہ میوزک قوالی جسے آپ تو وہ حقیقی عشق کی طرف چلے گا اور جو عشق مجاز ہے وہ یہ ایک سوسائٹی میں آئی لو یو اور بلیڈ مار دیا اور چھلانگ لگا دی وہ شاعری بھی بہرحال ہماری کلچر کا حصہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سم ٹائم بلکہ موسٹلی حرکتیں بھی ہمارے سوسائٹی کا حصہ ہے یہ کہا جاتا ہے لیکن موسٹلی عشق مجاز ہی عشق حقیقی کی طرف کا ایک دروازہ کھولتا ہے لیکن عشق جب ہوتا ہے محبت جب ہوتی ہے اب آج والی محبتیں نہیں آج کل جھوٹی جھوٹی محبت ہے کتنے لوگوں سے ہو جاتی ہے آج والی نہیں وہ لیلا مجنو کے دور کی جو محبتیں ہوا کرتی نہیں محبت ہمیشہ جوان رہتی اچھا محبت جوان رہتی ہے لیکن وہ والی محبتیں نہیں اب تو ایک نہیں تو اگلا نہیں تو اگلا یہ اسٹیپ چلتا رہتا ہے تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح تو سچی محبتیں نا جو کہتے ہیں وہ نہیں ملتی ہیں